قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدقت يا رب العالمين. اللہ سے درود پاک پر کیجیے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اس وقت ہم جس شب میں جس رات میں جمع ہیں اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے. شب کا مطلب ہوتا ہے رات اور براءت کا مطلب ہوتا ہے نجات چھٹکارا. تو اس رات کو شب براءت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے, انہیں جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے, انہیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے. اس وجہ سے اس شب کو اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شب میں شب براءت میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی ان جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. بنی کلب ایک عرب کا ایک قبیلہ ہے جو بکریاں زیادہ پالا کرتا تھا, بکریاں وغیرہ زیادہ پالا جاتا تھا. اچھا, انسان کی باڈی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی پوری باڈی پر بال نہیں ہوتے, چہرے پر بال نہیں ہیں, سر پہ بال ہیں, یہاں بال ہیں, داڑھی پہ, ٹھیک ہے, پوری باڈی پر بال نہیں ہوتے. اس وجہ سے انسان کو بشر کہا جاتا ہے. پوری باڈی پر بال نہیں ہے, اس کے باوجود اگر ہم سر کے بال گننا شروع کریں تو گن نہیں پائیں گے, اتنے زیادہ بال ہیں. چلے داڑھی کے بال گن لیں تو یہ بھی بہت مشکل ہے, نہیں گن پائیں گے. چلے یہاں کے بال گن لیں, یہ بھی نہیں گن پائیں گے, یہ بھی بہت مشکل ہے. تو بکری کے بال, ایک بکری کے بال
ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کتنے بال ہوتے ہیں؟ اور بنی کلب یہ عرب کے قبیلوں میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا. جب سب سے زیادہ بکریاں تو بال بھی سب سے زیادہ، اور ہر بال کے بدلے اللہ کی رات میں جہنم سے جہنمی کو آزاد فرماتا ہے. اس وجہ سے اس رات کو کہا جاتا ہے شب برات. یہ 15ویں رات جیسی شروع ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ مغرب کے بعد چینج ہو جاتی ہے، تو جیسے 15 شروع ہوتی ہے شب برات شروع ہوتی ہے. اور 14 جیسی 14 شعبان یہ پچھلے کو کہلاتا ہے. یہ والی رات ایسی ہے، اور یہ دن اور یہ رات ایسی خاص رات ہے کہ جیسے ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی ایک کلوزنگ کا دن ہوتا ہے کہ پورے سال جتنا کمایا اس سب کا حساب و کتاب کیا جاتا ہے کہ یار اس پورے سال میں نے اتنا کمایا اور اتنا نقصان. بینک میں بھی اگر آپ جائیں گے تو سال کے آخری دنوں کے اندر ان کے کلوزنگ کے دن ہوتے ہیں تو وہ بینک بھی بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے کلوزنگ کے دن ہے، لہذا عوامی ساری مہم سب کانٹیکٹ سب ختم. صرف بینک کو اندر وہ آفس میں آئیں گے، آ کر وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کتنا پیسہ گیا، کتنا آیا، کتنا گیا، کتنا آیا، یہ چل رہا ہوتا ہے. کلوزنگ کا دن. اور اسلامی اعتبار سے یہ جو 14 شعبان ہے یہ نامہ اعمال کے کلوز ہونے کا دن ہوتا ہے، نامہ اعمال کے بند ہونے کا دن ہوتا ہے. فرشتوں کو پورے سال کا رجسٹر ملتا ہے، فرشتوں کو پورے سال کا رجسٹر ملتا ہے کہ فلاں صاحب جو بھی اچھا کام کرے اس رجسٹر کے اندر لکھتے ہیں، اور فلاں شخص جتنے گناہ کرے اس رجسٹر کے اندر لکھتے ہیں. وہ سارے رجسٹر کے اندر وہ سارے جتنے بھی اچھے کام ہو یا برے کام وہ رجسٹر کے اندر بند ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے وہ رجسٹر بند کیا جاتا ہے، فرشتے اس پر مہر لگاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ اس رجسٹر کو پیش کرتے ہیں کہ تیرے فلاں بندے نے اس پورے سال میں یہ اچھے کام کیے اور یہ برے کام کیے. اور 15 شعبان جیسی شروع ہوتی ہے، مغرب کا جیسے ہی سورج غروب ہوا، مغرب شروع ہوئی تو اب نیا رجسٹر آ جاتا ہے کہ اب یہ اگلے سال کے لیے ہے کہ جتنے اچھے کام کرے اس کے اندر لکھے جائیں گے، جتنے برے کام کرے سب اس کے اندر لکھے جائیں گے. تو بند کر دیں دو بار پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. تو اس رات میں فرشتوں کو نیا رجسٹر دے دیا جاتا ہے، فرشتے اس کے اندر بندے کے نام اعمال. تو یہ ایک بہت اہم رات ہے. پچھلا جو جیسے ہی سورج غروب ہوا اس کے اندر رجسٹر کو بند کر دیا، نیا شروع ہوا اس میں بندوں کی تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. کسے اس سال اتنا رزق ملے گا، کون اس سال مرے گا، کون جیے گا، کون پیدا ہوگا، کون بیمار ہوگا، کون صحت یاب ہوگا، کس کو کتنی پریشانی آئیں گی، کس کو کتنے دکھ آئیں گے، کس کو کتنی آزمائشیں آئیں گی، کس کو کتنی خوشیاں ملیں گی، کون کہاں جائے گا، کہاں سے آئے گا، کس جگہ جائے گا. سارے سال کا پورا شیڈیول فرشتوں کو دے دیا کہ اس بندے کے ساتھ یہ معاملات ہوگا. اتنا نازک فیصلہ کیا کہ پورے سال. اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس رات اپنے کمرے میں نہیں دیکھا، رات میں آنکھ کھلی درمیانی رات میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پہ نہیں ہے. پریشان ہو اتنی رات میں میرے سرتاج کہاں تشریف فرما ہے.
دیکھا اور ازواج کے گھر میں تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا, حضور کو ڈھونڈا جا رہا ہے. ہم اور آپ کسی کو ڈھونڈتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھ کر ڈھونڈتے ہیں, کیا فلاں شخص کو دیکھا ہے, فلاں شخص کو دیکھا ہے, وہ بتاتا ہے یار ادھر گیا تھا اس طرف, ہم ادھر جاتے ہیں, وہ بتا نہیں اس طرف نہیں ادھر گیا تھا, ہم ادھر آ جاتے ہیں. لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کو تلاش کرتے تو ان کا انداز ہی نرالا تھا. انداز ہی نرالا. کیا انداز تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ سے گزرتے گلیاں مہک جائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشبو کو سونگھتے ہوئے پہنچ گئی. کہاں پہنچی؟ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں تشریف لائے, قبرستان میں ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں؟ فرمایا ہاں. کہ عائشہ پہلے میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا, لیکن اب قبرستان جایا کرو, کہ قبرستان یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. کہ جب بندہ قبر کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار یہ مجھ سے پہلے یہاں آ گیا, ان قریب میں نے بھی آنا ہے. پھر کوئی میرے جو ہوں گے چاہنے والے وہ میری قبر پہ آئیں گے, جیسے میں آج اس کی قبر میں آؤں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے موت کا ذکر کریں اتنا نہیں روتے تھے, قیامت کا ذکر کریں اتنا نہیں روئیں گے, عذابات کا ذکر کریں اتنا نہیں روئیں گے. لیکن جب کسی قبر کو دیکھتے تو ساروں قطار رو پڑتا, کثرت سے آنسو گرتے ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ یہی ایک پہلی منزل ہے, آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل یہی ہے. اگر کسی نے اس کو پار کر لیا تو آگے کے منازل اس کے لیے آسان ہو گئے, اور اگر یہاں پھنس گیا تو آگے کے منازل اور اس کے لیے ہارڈ ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان, اسی لیے اس شب برات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں تو تفریح کے لیے جایا جاتا ہے, مزے کے لیے جایا جاتا ہے کہ سب وہاں ہوں گے چلو چلتے ہیں. اب وہاں جا کے کرنا کیا ہے نہیں معلوم, وجہ کیا ہے وہاں جانے کی نہیں معلوم. آخرت کے مقاصد کو, قبرستان میں جانے کے مقاصد کو بھول گئے. اور یہ ذہن نشین ہوں گے تو بندہ ہر کام ہر چیز صحیح طریقے سے کر پاتا ہے. لیکن اگر یہی خراب ہوں گے, بندہ اگر دیکھے کہ یار یہ جو میں کرنے لگا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تو پھر وہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے. بادشاہ سلامت گزر رہے ہیں, اور بادشاہ سلامت کے سلطنت میں چلتا یہ ہے کہ چوری چکاری بادشاہ سلامت ختم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن بادشاہ سلامت کی سلطنت سے, بادشاہت سے چوری چکاری ختم نہیں ہو رہی, لوٹ مار ختم نہیں ہو رہی, کرپشن ختم نہیں ہو رہی, برے کام ختم نہیں ہو رہے. بادشاہ سلامت پریشان. ایسی پریشانی میں ایک دن اپنے سپاہیوں کے ساتھ سفر کر رہے تو بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنے جانوروں کو چراتا ہوا لے کے جا رہا ہے. اونٹ کی عادت ہوتی ہے, مزاج ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی لائن میں نہیں چلتے, کبھی بھی لائن میں نہیں چلتے. لیکن بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے اونٹوں کو بالکل لائن سے چلا رہا ہے, ایک قطار میں چل رہا سارے اونٹ. بادشاہ سلامت پریشان ہوا, سپاہیوں کو حکم دیا سواری روکو, سواری روک دی گئی. بادشاہ سلامت سواری سے نیچے اترے, اس کسان کو, اس چرواہے کو کہا کہ تم اپنے یہ اونٹوں کو بالکل قطار میں ایک لائن میں کیسے چلاتے ہو, کیسے چلاتے ہو؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت ان اونٹوں میں سے کوئی ایک اونٹ بھی اگر لائن سے ادھر ادھر ہوتا ہے نا میں اسے سخت سزا دیتا ہوں, اس کے اوپر بھاری بوجھ لاد دیتا ہوں, پھر اس کے بعد وہ اونٹ دوبارہ کبھی لائن سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتا. بس یہی وجہ ہے کہ میرے سارے اونٹ بالکل ایک قطار میں چلتے ہیں. بادشاہ سلامت نے کہا تم ادھر آؤ, تم میری بادشاہت میں میرے وزیر بن جاؤ. اس نے کہا میں وزیر بن جاؤں گا, لیکن ایک شرط پر, آپ کے بعد سارے اختیارات میرے پاس ہوں گے, فل اتھارٹی چاہیے مجھے, پورے اختیارات چاہیے, میں جو چاہے کروں, کوئی نہیں روکے گا مجھے. بادشاہ سلامت نے کہا دیے, جاؤ اختیارات دیے. اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا, وزیر بنا دیا گیا. اب وزیر بننے کے بعد پہلا جو کیس
اس وزیر کے پاس آیا، وہ آیا چوری کا کیس کہ فلاں بندے نے چوری کر دی. بادشاہ سلامت وزیر کے پاس جیسے یہ کیس آیا، تفتیش کی گئی، تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی، پتہ چلا کہ واقعی میں اس شخص نے چوری کی ہے. وزیر نے حکم دے دیا اس کے ہاتھ کاٹ دو، چوری کی ہے ثابت ہو گیا، ہاتھ کاٹ دو. اب جیسے ہاتھ کاٹنے کے اس فرمان پر عمل ہونے لگا، ایک وزیر آیا دوسرا، اور وزیر آ کر کہنے لگا جناب والا آپ کو پتہ نہیں کہ جس شخص نے چوری کی ہے نا یہ فلاں وزیر کا بیٹا ہے، اس وجہ سے کچھ ہلکا ہاتھ رکھے، ہاتھ نہ کٹوائیں. وزیر نے کہا ہاتھ کاٹو. اس کے بعد دوسرا وزیر آیا، فلاں وزیر کا بیٹا ہے، بڑا بندہ ہے، چھوڑ دیں تو ہلکا ہاتھ رکھیں، سزا میں کچھ کمی کر دیں. وزیر نے کہا ہاتھ کاٹو. جس کا بیٹا تھا وہ خود آ گیا، کہنے لگا حضور میں وزیر ہوں، میرا بیٹا ہے. ہلکا ہاتھ رکھیں، غلطی ہو گئی بچے سے. اور وزیر کو غصہ آ گیا، کہا ہاتھ کاٹو اور جو جو سفارش کرتا ان سب کی زبانیں کاٹو. جب اس فرمان پر عمل کیا گیا اس کے بعد بادشاہ کی بادشاہت سے چوری بھی ختم اور سفارش کرنے والوں کی سفارشیں بھی ختم. اور کچھ ہی مہینوں میں، کچھ ہی سال میں وہ بادشاہت پوری کی پوری چوری چکاری جوارے سب چیزوں سے محفوظ ہوئی. کیسے؟ کہ جب چند لوگوں نے دیکھا کہ استاد اس کا ہاتھ کٹا، اگر میں نے بھی چوری کی تو میرا بھی انجام یہی ہوگا، تو بس سب بچ گئے. سفارشیوں نے دیکھا کہ میں غلط سفارش کروں گا تو میری بھی زبان کٹ جائے گی، غلط سفارش کرنے سے بچ گئے. ہمارا یہ معاملہ یہ ہے کہ ہم برے کام کرتے ہیں، رب کا فضل ہوتا ہے، قہار برستا نہیں ہے. نماز پڑھے بغیر سو گئے، صبح زندہ اٹھتے ہیں، اس وجہ سے صبح اٹھ کر دوبارہ نماز پڑھتے، ظہر کی نماز چھوڑ دیتے. بد نگاہی کرتے ہیں، رب ہماری نگاہوں کو اچک نہیں لیتا، اس وجہ سے ہم دوبارہ بد نگاہی کرتے، پھر کرتے ہیں. گالی بکتے گونگے توتلے نہیں ہو جاتے، بولنے کی سپیڈ باقی رہتی ہے. بس یہی وجہ ہے کہ جب یہ چیزیں باقی رہتی ہیں اور ہم اپنے انجام کو بھولے ہوئے ہیں، رب کی اس چھوٹ کو، اس ڈھیل کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، نقصان میں اڑا رہے ہیں، تو پھر ہوگا کیا کہ جب آخرت کے عذابات کو دیکھیں گے نا اس وقت پچھتاوا ہوگا. وہ تو عقل مند سلطنت تھی کہ وہ سدھر گئی، سمجھ گئی. ہمارے نبی نے سب گناہوں کی تفصیل اور ان کے عذابات کو ذکر کر دیا، لیکن ہم سننے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنی آخرت کے متعلق نہیں سوچتے. جو کر لیے. یہ وہ رات ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں شعبان شروع ہوتی ہے، رب تبارک و تعالی کی خاص رحمت پہلے آسمان سے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور رحمت خاصہ پکارتی ہے، کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ ہے کوئی رزق میں برکت کا سوال کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں برکت دوں؟ ہے کوئی ایسا؟ اور یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک صبح طلوع نہیں ہو جاتی، فجر طلوع نہیں ہو جاتی.